بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے۔ آج اس کی 9ویں نشست ہے۔ گزشتہ کل کی جو نشست تھی اس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ سن 7، 8، 9 نبوی یہ 3 سال ایسے گزرے ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھ بنو ہاشم کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کیا گیا۔ بلکہ یہ بات ذکر کی تھی کل ہم نے کہ سن 10 نبوی کا جو سال ہے یہ سال عام الحزن تھا، یعنی غم کا سال تھا۔ اور اس کو غم کا سال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ 3 واقعات پیش جو ہے وہ ہوئے۔ ایک واقعہ وہ آپ کے چچا کی جو ہے وہ ان کے انتقال کا تھا، دوسرا آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور تیسرا جو ہے وہ جو طائف کا سفر ہوا اور اس میں آپ کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ تو یہ سن 10 نبوی کے اندر یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے، اور اس وجہ سے سن 10 نبوی یعنی نبوت کا جو 10واں سال تھا اس کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی غم کا سال تھا۔ اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پے در پہ یہ 3 واقعات ہوئے تو آپ بڑے غمگین تھے اور بڑے غم کے عالم کے اندر تھے کہ جی یہ کیا معاملات ہیں اور کیا کیفیات ہو سکتی ہے آدمی کی، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غم کو دور کرنے کے لیے اور آپ کی اس کیفیت میں جو ہے وہ تھوڑا ہلکا پن آ جائے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ راستہ اختیار فرمایا کہ آپ سے ملاقات کا فیصلہ فرمایا۔ ملاقات کا فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سمیت دیگر فرشتوں کو جو ہے وہ آپ کے پاس بھیجا، اور جو اس مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے وہ جو عام صورتحال تھی کہ جیسے دروازے سے آیا کرتے تھے اس طریقے سے نہیں آئے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، اور جو ہے وہ استراحت میں جو ہے نا وہ تھے۔ تو اس موقع پر جس جگہ آپ آرام فرما رہے تھے اس جگہ کی چھت پھٹی، اور وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی خیریت، اس طرح آنا اور کس مقصد کو لے کر آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اور یہ جو سفر ہے یہ سفر کون سا سفر کہلاتا ہے؟ معراج کا سفر۔ کیا سفر ہے یہ؟ معراج کا سفر۔ یعنی یہ جو اتنے غم کے عالم کے اندر آپ علیہ السلام تھے تو آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کا سفر کروایا۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ 10 نبوی کے اندر ہی، یعنی یہ جو 10 نبوی والا سال تھا اسی سال جو ہے وہ معراج کا سفر ہوا۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو جو ہے اپنے ساتھ لینے کے لیے آئے۔ پہلا جو سفر، اس سفر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک سفر وہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر تھا، اس کو کہتے ہیں اسراء، یعنی رات کے وقت میں چلنا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور سفر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پھر بیت المقدس سے وہ آسمانوں کا سفر ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہمارے یہاں معراج ہی مشہور ہے۔ اصل یہ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو یہ جو اسریٰ ہے یہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر تھا، اور اس کے بعد کا جو سفر جو آسمانوں کا سفر وہاں سے شروع ہوا اس کو معراج کہتے ہیں۔ بہرحال اس سفر کا آغاز ہوا مکہ مکرمہ سے، یہ سفر شروع ہوا۔ اس سفر کو شروع ہونے سے پہلے حضرت سیدنا جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھ جو فرشتے تشریف لائے تھے پہلے شق صدر کا معاملہ کیا۔ شق صدر کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، اور اس سینے مبارک کو جو ہے آپ کے قلب اطہر کو جو ہے وہ زمزم سے دھویا گیا، اور اس موقع پر حکمت کو اور بصیرت کو مکمل طور پہ جو ہے نا آپ کے قلب کے اندر جو ہے وہ بھر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سینے کو جو ہے دوبارہ سی دیا گیا۔ یہ معراج کے موقع پر ایک واقعہ یہ بھی ہوا۔ بہرحال یہ سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ سے، جو بیت المقدس تک کا سفر تھا، اس میں مکمل جو ہے وہ اس میں کئی چیزیں آپ علیہ السلام کو دکھلائی گئی۔ آپ نے یہ سفر شروع کیا، آپ نے یہ دیکھا کہ
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ جن کے سروں پر بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ پھینکے جا رہے ہیں اور اس سے ان کے سر جو ہے وہ کچلے جا رہے ہیں. آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کے اندر کوتاہی کرنے والے تھے، جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے، اور جب سر کچل گیا اس کے بعد پھر دوبارہ پہلی والی حالت میں ہو جاتا تھا سر، پھر دوبارہ پتھر پھینکا جاتا، اس کے بعد سر ویسے ہی کچلا جاتا اور پھر سر کو دوبارہ ویسی کیفیت میں کر دیا جاتا. فرمایا کہ قیامت تک ان کے ساتھ یہی حشر ہوتا رہے گا، قیامت تک ان کے ساتھ یہی حشر ہوتا رہے گا. آپ تھوڑا آگے گئے، آپ نے یہ دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ ان تانبوں کے ناخن سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، جن کو غیبت کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا. فرمایا یہ ان کا حشر ہو رہا ہے اور یہ چہرے سے اپنے ناخنوں سے چہروں کو نوچتے ہیں اور ان کا چہرہ جو ہے وہ نوچ جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر یہ نوچتے ہیں. قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. تھوڑا آگے آپ گئے، آپ نے یہ دیکھا بعض لوگ ایسے ہیں جو بے لباس ہیں اور ان کی شرمگاہوں پر بس مختصر سا کپڑا ہے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لباس ہی نہیں ہے؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو مال جمع کرنے کے چکر میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. آج ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اتنا مال جمع کیا کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ سلوک فرمایا کہ پہننے کو کپڑے تک ان کے پاس آج موجود نہیں ہے. آپ تھوڑا آگے گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ایک طرف صاف ستھرا کھانا رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف سڑا ہوا کھانا رکھا ہے، تو وہ سڑا ہوا اور خراب کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کون بدعقل لوگ ہیں کہ پاکیزہ کھانے کو چھوڑ کر خراب کھانا کھاتے ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی یہاں ان کے گھر میں حلال عورتیں ہوتی تھیں ان کو چھوڑ کر غیروں کی طرف نگاہ کرتے تھے. جو بد نگاہی ہے، بد نظری ہے، غیر محرم کو دیکھنا، فرمایا ان کا حشر یہ ہوگا کہ یہ پاکیزہ کو چھوڑ کر گندے اور غلیظ کھانے کی طرف جائیں گے. پھر اب آگے گئے، آپ نے یہ دیکھا کہ بعض قوم وہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے جو ہے وہ کھیتی کے اندر جو ہے وہ دانہ ڈالا، دانہ ڈالتے ہی فصل اگی اور فصل اگنے کے بعد فصل کو اللہ نے پڑوان چڑھایا اور انہوں نے اس کو جو ہے فصل کو استعمال کرنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی دانہ ہی ڈالا تھا کہ فصل نکلی اور فصل نکلنے کے بعد انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا. تو آپ سے یہ فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. جو بندہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں اور فوراً اس کو اس مال کی جو ہے وہ اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں. بہرحال یہ سفر چلتا رہا. آپ جو ہے وہ بیت المقدس میں پہنچے. جب آپ بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں یہ دیکھا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں اور جو ہے وہ صف بنائے ہوئے ہیں. تو جب وہاں پہنچے تو نماز کے لیے اذان دی گئی اور اقامت ہوئی. اب بھائی امامت کون کرے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے کیا اور آپ نے جو ہے وہ امامت فرمائی. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز ظاہراً بھی جو ہے وہ سامنے رکھ دی کہ آپ کون ہیں؟ آپ امام الانبیاء ہیں. تمام انبیاء کے آپ کون ہیں؟ جو ہے آپ امام ہیں. بہرحال وہاں نماز ہوئی اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کا آسمان کا سفر شروع ہوا. یہ براق جو ہے وہ ایک سواری تھی اور اس سواری پر جو ہے وہ آپ کو بٹھلایا گیا. جب آپ بیٹھے تو وہ ہنہنانے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ تھم جا اور رک جا. اس جیسی شخصیت نہ آج سے پہلے کبھی تجھ پر بیٹھی ہے اور نہ آج کے بعد تجھ پر کبھی بیٹھے گی. بہرحال یہ سفر جب شروع ہوا اور مختلف آسمانوں پر آپ جو ہے وہ آپ کا گزر ہوا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ہر آسمان پر آپ سے کسی نہ کسی نبی کی جو ہے ملاقات ہوتی رہی. جب آپ 7ویں آسمان پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. آپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام عرض کر دیجیے گا. کیا کہہ دیجیے گا؟ السلام علیکم. اور ہماری طرف سے جواب وعلیکم السلام. بہرحال تو سلام عرض کیجیے گا اور ایک پیغام دے دیجیے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ علیہ السلام کے واسطے سے یہ پیغام تھا. فرمایا کہ اپنی امت کو یہ پیغام دیجیے گا کہ جو جنت کی مٹی ہے نا یہ بڑی زرخیز ہے. زرخیز مطلب کیا ہے؟ یہاں کچھ بھی ڈالو اگ جائے گا اور یہاں کا جو پانی ہے وہ بڑا میٹھا پانی ہے. پانی کی بھی کوئی ٹینشن نہیں، بہت زبردست پانی ہے. فرمایا کہ اس کی باغبانی اور اس کی کاشتکاری کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمات ہیں سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو تیسرا کلمہ ہے فرمایا کہ جنت کی کھیتی ہے, جتنی زیادہ سے زیادہ ہوا کرے جنت میں کھیتیاں لگایا کرو اور ان کلمات کا جو ہے وہ کیا کرو, اہتمام کیا کرو. بہرحال یہ جو 7واں آسمان ہے اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے. 7ویں آسمان سے اوپر کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. سدرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بیری کے درخت کو سدرہ کہتے ہیں, اور منتہا یہ انتہا سے اینڈ, یعنی مطلب یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے اوپر جو سدرۃ المنتہا ہے اس سے آگے اب کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی کوئی حکم جو ہے نازل فرمانا ہوتا ہے تو وہ آسمان سے وہ سدرۃ المنتہا پہ آتا ہے اور وہاں سے فرشتے لے کر پھر اس حکم کو جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. تو جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, ابھی تک تو جبرائیل علیہ السلام وہ ام ہانی کے گھر سے ساتھ تھے, یہاں آ کر رک گئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی چلیں آگے کا سفر بھی طے فرماتے ہیں. فرمایا نہ, اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے, اس سے آگے آپ نے اکیلے جانا ہے, اس سے آگے آپ نے اکیلے جانا ہے. بہرحال پھر وہ سدرۃ المنتہا سے آگے کا جو سفر شروع ہوا, آپ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات ہوئی. اور جب ملاقات ہوئی وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقتاً وہ کیا باتیں ہوئی تھیں. بہرحال جب بھی کوئی آدمی کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو جس سے ملاقات ہوتی ہے وہ اس کو تحفے تحائف بھی دیتا ہے. تو جب آپ علیہ السلام اس معراج کے سفر سے لوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 3 تحفے اور 3 انعامات دیے. ان 3 انعامات میں پہلا انعام کیا تھا؟ نماز کا انعام تھا. اور کتنی نمازیں تھیں؟ 50. جب واپس لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فرمایا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا کہ نماز کا تحفہ. کتنی دی ہیں؟ کہا 50. کہا کہ کم کروا لو. کم, ہمیں وہ سلسلہ معلوم ہے کہ وہ 5 کر کے کم ہوئی. اور یہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا امت سے واسطہ پڑ چکا ہے. تو وہ نماز کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ عبادت کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں, تو آپ کم کروا لیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ کی امت کے لوگ اگر یہ 5 بھی پڑھیں گے نا ہم اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیں گے, یعنی 50 کا ثواب ملے گا. آدمی کیا کرے؟ 5 کا جو ہے وہ اہتمام کر لیا کرے, 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرے. تو پہلا انعام جو ہے وہ یہ دیا گیا. دوسرا انعام کیا دیا گیا؟ آپ کو یہ بتلایا گیا کہ آپ کی امت کا وہ شخص جو کلمہ گو ہوگا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوگا, ہم اس کو ایک نہ ایک دن ہمیشہ کے لیے جنت میں ضرور داخلہ عطا فرمائیں گے. یعنی کلمہ گو آدمی کبھی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا, جنت اس کا لازمی ٹھکانہ بنے گی. یہ ایمان کی ویلیو ہے. اور تیسری چیز جو ذکر فرمائی, یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری آیاتیں ہیں نا, یہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفے اور انعام کے دیے. ان آیات میں کیا ہے؟ ان آیات میں انسان کا معافی مانگنے کا طریقہ اللہ نے انسان کو سکھلایا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ اتنے نایاب کلمات ہیں, اتنے زبردست کلمات ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. آدمی دعا مانگے تو یہ کلمات جو ہے ان کو ادا کر دیا کرے. یہ اللہ نے سکھلائے ہیں معافی مانگنے کے کلمات. تو یہ 3 انعامات حضرت جبرائیل علیہ حضرت جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج کے موقع پر لے کر جو ہے وہ نیچے آئے. اب جب آپ تشریف لے آئے تو صبح جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے وہ جو حتیم ہے وہاں آپ تشریف فرما ہوئے. آپ نے لوگوں کو یہ بتلایا کہ جی یہ جو رات کا میرا سفر تھا وہ میں پہلے بیت المقدس گیا اور اس کے بعد مجھے آسمانوں کا سفر اللہ تبارک و تعالی نے کروایا. اب جو یہ جو مشرکین تھے انہوں نے بات کو کہاں ماننا تھا. یہ ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ جی تمہارا جو وہ تم یہ ایک بات بتلاؤ, کوئی ایک آدمی ایک ہی رات میں مکہ سے دمشق بیت المقدس تک جا سکتا ہے, یہ شام تک جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مشکل ہے. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارا جو دوست ہے محمد وہ یہ بات کہتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا انہوں نے کہا پھر تو ہو سکتا ہے, پھر وہ گئے ہیں. میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور اس میں کسی قسم کی عقل کے گھوڑے میں نہیں دوڑا سکتا. تو انہوں نے جب مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی, اللہ کے نبی فرمایا کہ میں جو ہے وہ بیت المقدس گیا اور اس مسجد میں میرا جانا ہوا, وہاں جو ہے وہ نماز کا اہتمام ہوا. تو اب انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا اچھا آپ جو ہے وہ بیت المقدس میں گئے تھے, اب آپ یہ بتائیں کہ اس بیت المقدس کے اندر کتنے دروازے تھے اور کتنی کھڑکیاں تھیں. اب کوئی آدمی اس مکہ مسجد میں 25-30 سال سے بھی نماز پڑھتا ہو, اب ہم سے سوال, ہم انتظامیہ سے پوچھ لیں مسجد میں کتنے پھنکے لگے, وہ کہیں گے ہمارا کام مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہوتا ہے, یہ پھنکے گرنا تو ہمارا کام نہیں ہے نا کہ
کھڑکیاں کتنی لگیں یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا. تو یہ تو ایک عجیب سا سوال ہے. اب انہوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے یہ سوال اس لیے رکھا تھا کہ آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم آپ کی بات کا انکار کر دیں گے. لیکن اللہ کا فضل ایسا ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو کھول کر رکھ دیا. آپ نے ایک ایک سوال کا جواب دیا. اتنی کھڑکیاں اور اتنے دروازے ہیں اور یہ اس کی کیفیت ہے اور یہ اس کا نقشہ ہے. اب وہ خاموش ہو گئے. اب انہوں نے یہ بات پوچھی کہ ہمارا ایک قافلہ وہ بیت المقدس جو ہے وہ شام کی طرف گیا ہے, اب آپ بتائیں اس کی کیا کیفیت ہے. آپ نے فرمایا ہاں وہ قافلہ مجھے ملا تھا اور اس قافلے کا ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا تھا. اب وہ جب قافلہ واپس آئے تو مجھ سے تصدیق کر لینا واقعتاً ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. جب وہ قافلہ وہاں سے لوٹ کر آیا, مشرکین مکہ نے ان سے پوچھا, قریش مکہ نے پوچھا ہاں بھائی تمہارا سنا ہے اونٹ گم ہو گیا تھا. کہا کہ ہاں اونٹ تو گم ہو گیا تھا. بہرحال ان تمام تر باتوں کی تصدیق کے باوجود انہوں نے ماننا نہیں تھا, انہوں نے اللہ کے نبی کی تصدیق نہ کی. بہرحال یہ 10 نبوی کے اندر جو ایک واقعہ ہوا, آپ علیہ السلام کے غموم کے مداوے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا تھا. تو یہ معراج کا واقعہ سن 10 نبوی کا تھا. انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے وہ آگے کی جو تفصیلات ہیں آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرتیں اور آپ کو جو دیے گئے انعامات ہیں ان پر بہترین طور پر عمل اور ان کو وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.